السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو دا ریولیوشن اینڈ ایز یو کین سی دا ریولیوشن از گوئنگ ویری ویل. حکیم صاحب ابھی ہم بات ڈسکس کر رہے تھے بریک کے دوران کہ جو بہت سارے صحابہ جو ہیں ان کی وہ جو قبریں ہیں وہ کسی کی چائنا میں ہیں, کسی کی ترکی میں. حضرت ابو ایوب انصاری کی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ ترکی میں ہیں. اسی طرح ملیشیا اور انڈونیشیا تک جو صحابہ کرام پہنچ گئے تھے جو کہ حضور کے زمانے سے وہ وہاں سے نکل گئے. تو جو ایک پاورفل کانسیپٹ آف ہجرت جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر ذرا اور روشنی ڈالیں نا کہ کیسے یہ the ideology is greater than the land itself. One of the most powerful concept of our faith کہ our ideology is cosmic and global. وہ کسی خطے میں جغرافیہ میں آدمی کو بند کر ہی نہیں سکتی. یہ مرد آزاد اتنا آزاد ہوتا ہے کہ جس کی پرواز آسمانوں کی بلندیوں پہ ہو, جو سدرۃ المنتہا کو پار کرتا ہو, جو جبریل کے ساتھ پرواز کرتا ہو, وہ اپنے آپ کو کسی جغرافیہ میں بند کیسے کر سکتا ہے؟ صحیح بات. ہمارے بڑوں کو دیکھو, حضرت ابو ایوب انصاری کے مدینے میں جن کے گھر کے پاس حضور کی اونٹنی رکی تھی آ کے, حضور استنبول میں دفن ہے. اس باقی صحابہ کینٹن میں, چائنا میں, انڈونیشیا میں, ایز یو سیڈ, سینٹرل ایشیا میں, سنکیانگ میں, اس طرف جا کے مسلمانوں کی قبریں وہاں موجود ہیں. یہ حیران کن پاکستان بناتے ہوئے کم از کم 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ مسلمان اپنے گھروں سے نکلے پورے ہندوستان سے پاکستان کے لیے مائگریشن کی. آدھے راستے میں کاٹے چلے گئے. مشکل سے 30, 40, 50 لاکھ پاکستان پہنچے. اتنا بڑا جینوسائیڈ. وہ 6 ملین یہودیوں کو رہتے ہیں, روتے ہیں. کوئی 6 ملین نہیں مرے تھے, مشکل سے 4, 5, 6 لاکھ مارے گئے ہوں گے اس میں. باقی ٹوٹل پروپیگنڈا فراڈ ہے. لیکن یہاں تو پاکستان بنتے ہوئے مائگریشن میں تو واقعی 60 لاکھ 50 لاکھ مسلمان 6-7 مہینے کے پیریڈ میں ذبح ہوئے اور شہید وہاں ہوئے. پہ یہودیوں کو جینوسائیڈ کرنے والے بھی یہودی تھے, اور وہ بھی زائنس فنڈیڈ, اور سارا کا سلسلہ ان کا کہ اپنے ملک کو ایک جسٹیفیکیشن کریٹ ہو اسرائیل بنانے کا. پاورفل کانسیپٹ ہے. اقبال اس کو ایمفسائز کرتے ہیں, بڑا خوبصورت کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان کی قومیت کا راز حضور نے کھولا ہے جب حضور نے, ہمارے آقا نے ہجرت فرمائی. آپ نے ہجرت سے یہ بات ثابت کی, آپ کی حکمت نے یہ بات بتائی کہ ایک عالمگیر ملت ہم پیدا کرنے جا رہے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو کریٹ اے نیشن وچ از گلوبل کاسمک, جو پوری کائنات میں دنیا کے کسی خطے کا مسلمان ہو, جب وہ ہمارے پاس آ کے بیٹھتا ہے تو وہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی تعصب کسی کے پاس نہیں ہے. ہی از آور برادر. کوئی عورت مسلمان ہوتی ہے ہماری بہن ہے, ہمارے کوئی رشتہ, سارے تعصبات ختم ہو جاتے ہیں اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت اقبال نے ایک وزڈم بتایا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہوئی, اللہ ان کی حفاظت کرنے والا ہے, ملائکہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. تو پھر ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ حضور نے جان بچانے کے لیے ہجرت کی. اقبال اس پر سختی سے رد کرتے ہیں کہ حضور نے ہجرت جان بچانے کے لیے نہیں کی. کہتے ہیں ہم کو یہ سناتے ہیں کہ حضور کی ہیبت سے تو دشمنوں کے ہاتھ پاؤں شل ہو جاتے تھے, آپ کے روب سے دشمنوں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا. پھر آپ نے اپنے آبا کا, اپنے بزرگوں کا گھر کیوں چھوڑا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حضور نے دشمنوں سے ڈر کے کیا؟ نعوذ باللہ, نہیں. کہتے ہیں اقبال کہ کہانیاں سنانے والوں نے ہم کو یہ کہانیاں سنائی کہ نعوذ باللہ جیسے حضور دشمنوں سے ڈر کر ہجرت فرمانا چاہتے تھے. ایسی بات نہیں ہے. حضور نے جو ہجرت فرمائی, حضور کی ہجرت نے ثابت کر دیا, یہ جو وزڈم تھی اس کی وہ یہ ثابت کرنی تھی کہ ہجرت مسلمان کی زندگی کا قانون ہے. اٹس اے لا آف اے مسلم لائف ٹو مائگریٹ. اور مسلمان کی مضبوطی, مسلمان کی اسٹیبلٹی, مسلمان کے قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلسل مائگریٹ کرتا رہے. اب یہاں پہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کو ذہن میں رکھیے علی, کہ مائگریشن کے 2 مفہوم ہیں. ایک فزیکل مائگریشن ہے کہ آپ ایک فزیکل ٹیریٹری سے نکل کر ایک دوسرے خطے میں جاتے ہیں کہ جہاں پر آپ اللہ کے دین کو نافذ کریں, اسٹیبلش کریں, امن و سکون سے رہیں. جب اللہ تعالیٰ قرآن میں پوچھے گا لوگوں سے کہ تم کفر کے نظام میں کیوں قائم رہے, تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم کفر کے نظام میں پھنسے ہوئے تھے, نکل نہیں سکتے تھے. تو اللہ کہے گا کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ کیا اللہ کی زمین کھلی نہیں تھی کہ تم کہیں اور نکل جاتے جہاں اپنے دین پہ تم عمل کرتے اور مسلمان بنتے؟ تو ایک فزیکل مائگریشن ہے کہ آپ اس طرف جائیں جہاں پر آپ اپنے دین کو پریکٹس کر سکتے ہیں. اب کیا کہیں گے ہم اس کے بارے میں؟ اب دوسری پہ آتے ہیں. دوسری مائگریشن اپنے وجود میں ہوتی ہے, انفس میں. دیکھیے ہر جس مسلمان حضور کے ساتھ جو صحابہ ہیں وہ سب جو مسلمان ہوئے ہیں, کوئی 30 سال کی عمر میں, کوئی 40 سال کی عمر میں, کوئی 50 سال کی عمر میں, ٹھیک, پہلے 30-40 سال وہ کفر میں رہے اور پھر مسلمان ہوئے. زندگی کے آدھے زندگی میں یو ٹرن کیا انہوں نے. یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے علی سمجھنے والا, کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم 40 سال زندگی کے اپنے سسٹم میں گزار چکے, اب کیسے چھوڑیں گے اس کو؟ ہمارے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہے, ہم ایک لائف سٹائل کے عادی ہو گئے. یہ ایک عام بات لوگ ہم سے کرتے ہیں کہ آپ باتیں تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے اس کے اوپر. یہ
दूसरा मैसेज माइग्रेशन का आता है कि देखो हिजरत अपने अंदर भी होती है। तुम Welcome back to the revolution. As you can see, there is a mad rain outside our studio right now, and we have some technical difficulties also. Freeze frames. میں اور ڈاکٹر صاحب ابھی حکیم صاحب یہ ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ there might be a Zionist conspiracy in sabotaging this revolution, but they will not succeed because ہم جو ہے وہ head fast ہیں, we're not going to stop. جی تو نیشن اینڈ نیشنلٹی بھی جو بات کری تھی, we're going to conclude that in next 5 minutes. اقبال نے بڑا خوبصورت شعر اس پہ دیکھیے, وہ کہتے ہیں از فریب استر نو ہوشیار باش. آج کل کے زمانے کے جو فراڈ ہے نا, فریب جو دھوکے بنے ہوئے ہیں, ذرا اس سے ہوشیار رہنا. اور اس میں کہتے ہیں یہ سب سے بڑا فریب جو آج کے دور کا ہے, نیشنلزم ہے, یہاں قدم قدم پر دھوکہ پڑتا ہے. دس از, امیجن کرو علی, ایک ایسی مسلمان دنیا جہاں پہ بارڈرز نہ ہو, جہاں پہ آپ کا جب دل چاہے آپ اپنی گاڑی میں بیٹھیں اور ڈرائیو کریں, اور ایران اور پھر ٹرکی, اور ٹرکی سے عراق, عراق سے سیریا, سیریا سے سعودی That's all we want to do. We want to see the whole world as our own territory. جب آپ پورے یورپ میں گھوم سکتے ہیں اور پورے امریکہ میں ایسا گھوم سکتے ہیں, وہ آپس میں ان لوگوں کو کوئی ویزا پاسپورٹ ایک دوسرے کے درمیان نہیں چاہیے. ہمارے درمیان سرحدیں لگا کر ہم کو پنجروں میں کیوں بند کرتے ہیں؟ بالکل. اور اس نیشنلزم کی بنیاد پر انسانیت کا جتنا قتل عام ان لوگوں نے کیا ہے, اقبال کہتے ہیں کہ مغرب نے انسانیت کے بھائی چارے کو توڑ کے رکھ دیا ہے. بردرہڈ آف ہیومینٹی از فنشڈ. اب کوئی انسان کسی انسان کا بھائی نہیں ہے.